پاکستان اور بھارت ایشیا کپ کے دوسرے میچ میں کل پھر آمنے سامنے ہوں گے۔ قومی ٹیم آج دبئی میں پریکٹس کرے گی۔ پاکستانی ٹیم میں 1 سے 2 تبدیلیاں متوقع۔ کھلاڑیوں کا جذبہ بلند، جم کر کھیلنے کا عزم۔ میچ سے پہلے پریس کانفرنس میں بھارتی کپتان پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہ ملانے کی بات گول کر گئے۔ صحافی نے پوچھا، آپ نے میچ اچھا کھیلا، کیا باقی سب بھی اچھا کریں گے؟ سوریہ کمار جواب گول کر گئے، کہا جی ہم کل بھی اچھی بالنگ کریں گے۔ پاکستان اور بھارت کے پہلے میچ میں ریفری اینڈی پائیکرافٹ نے پاکستانی کپتان سلمان آغا سے کہا تھا کہ بھارتی کپتان سے ہاتھ نہ ملانا۔ پاکستان نے میچ ریفری کی اس حرکت پر ICC کو سخت احتجاج ریکارڈ کرایا۔ پائیکرافٹ کو پاکستان کے شدید رد عمل کے بعد معافی مانگنا پڑی تھی۔ شاہینوں جم کر کھیلو، بھارتی سرماؤں کے چھکے چھڑا دو۔ شائقین کرکٹ کی جانب سے ایک بار پھر قومی ٹیم کی بھرپور حوصلہ افزائی۔ کرکٹ فینس کو شدت سے بڑے مقابلے کا انتظار۔ پاکستانی بلے بازوں کو جوش اور ہوش میں لا کر کھیلنے کا مشورہ۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی پاکستانی ٹیم سے ملاقات۔ چیئرمین PCB نے ICC اکیڈمی میں کھلاڑیوں کا ٹریننگ سیشن دیکھا۔ ملاقات کا مقصد کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھانا ہے۔ سلیکٹر عاقب جاوید اور CEO سمیر احمد سیدان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ جلال پور پیروالا کے قریب موٹر وے کا ایک حصہ سیلابی ریلے بہا لے گئے۔ سڑک کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے پانی کو راستہ دینے کا فیصلہ۔ ڈپٹی کمشنر ملتان کے مطابق نیچے پلرز کو ہٹا کر پانی کو مزید راستہ دیا جائے گا۔ دریا ستلج کا پانی موٹر وے کے نیچے سے ہوتا ہوا چناب میں شامل ہوگا۔ جھانگڑا سے ملتان انٹرچینج تک موٹر وے 8ویں روز بھی بند۔ ٹریفک کو متبادل راستوں سے گزارا جا رہا ہے۔ ترجمان موٹر وے کہتے ہیں انٹرچینجز کے علاوہ ملتان سے سکھر موٹر وے پر سفر کیا جا سکتا ہے۔ پنجاب میں تباہی مچانے والے سیلابی ریلوں کی سندھ میں انٹری۔ دریائے سندھ میں کوٹری بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ دادو مورو پل پر پانی کی سطح میں اضافہ۔ کچے کے مزید 50 دیہاتوں میں پانی داخل۔ میہڑ اور دادو سے زمینی رابطہ ختم۔ ٹھٹا اور سجاول میں بھی کچے کے علاقے متاثر۔ دادو میں کچے کے علاقے میں مکان گرنے سے 2 بچیاں جاں بحق۔ سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے موجود۔ بورے والا اور لڈن میں پانی کم ہونے کے باوجود متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ احمد پور سیال میں پینے کے لیے صاف پانی بھی نایاب۔ پاک پتن میں سیلاب متاثرین واپس لوٹنے کے بعد گھروں کی تباہی دیکھ کر پریشان۔ قبولہ کے سیلاب متاثرین تباہ حال گھروں کو دیکھ کر غمزدہ۔ کہتے ہیں سیلاب سے فصلیں اور گھر مکمل تباہ ہو گئے۔ حکومت ہی ہمیں پھر سے پاؤں پر کھڑا کر سکتی ہے۔ پنجاب کا سیلاب 86 ارب 12 کروڑ سے زائد کا نقصان کر گیا۔ لوگوں کے گھر سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ گھروں کے نقصان کا تخمینہ 47 ارب 25 کروڑ روپے لگایا گیا۔ فصلوں کی تباہی سے 33 ارب 98 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ کسانوں کو ریلیف پیکج، زرعی واجبات قیمت میں 4.5 ارب روپے کی رعایت تجویز۔ سروے مکمل ہونے کے بعد مکمل ڈیٹا آنے پر حتمی رپورٹ تیار ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر علی پور کے 19 سیلاب متاثرہ دیہات میں ٹینٹ سٹی قائم۔ سیلاب متاثرین کو کھانا، خشک راشن، صاف پانی، امدادی سامان اور دیگر اشیاء کی فراہمی۔ ٹینٹ سٹی میں سیلاب متاثرین کے جانوروں کو ونڈا اور پانی بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ ہر ٹینٹ سٹی کے ساتھ کلینک آن ویلز اور فیلڈ اسپتال موجود۔ فیتنال ہندوستان کو بڑا جھٹکا۔ افغان صوبے ہلمند میں دہشت گرد گل رحمان عرف استاد مرید پراسرار طور پر ہلاک۔ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ پاکستان میں چینی شہری اور سی پیک منصوبوں پر حملوں میں بھی ملوث تھا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد افغانستان کے صوبے ہلمند میں 17 ستمبر 2025 کو ہلاک ہوا۔ گل رحمان مجید بریگیڈ کا ٹرینر اور آپریشنل کمانڈر تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ برطانیہ۔ لندن میں آج وزیراعظم اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب کریں گے۔ برطانیہ میں 2 دن قیام کے بعد امریکہ جائیں گے۔ شہباز شریف 26 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔
صدر آصف علی زرداری کا چین کے علاقے کاشغر کے فری ٹریڈ زون کا دورہ، کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری یاو ننگنی نے استقبال کیا۔ فری ٹریڈ زون کی اہمیت اور کام کے طریقہ کار پر بریفنگ دی گئی۔ آصف علی زرداری نے وسط ایشیائی ممالک، یورپ، جنوبی کوریا اور جاپان کے سٹالز کا معائنہ کیا۔ صدر پاکستان نے چین کی تیز رفتار معاشی ترقی کو سراہا۔ سلیم مانڈی والا اور سندھ کے صوبائی وزیر ناصر شاہ بھی اس موقع پر صدر کے ہمراہ تھے۔ پنجاب حکومت کا کسانوں کے لیے تحفہ، 6500 ہائی پاور ٹریکٹرز کے لیے قرآن اندازی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گرین ٹریکٹر پروگرام کے دوسرے فیز کے لیے قرآن اندازی کی۔ کامیاب کاشتکار محمد عاشق کو خود ٹیلی فون کر کے مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ سے جرمن ادارے ہوپ چلڈرن کینسر سینٹر کے وفد کی ملاقات، سربراہی جرمن پیڈیاٹرک انکالوجسٹ ڈاکٹر سٹیفن مائیکل نے کی۔ بچوں کے کینسر کے علاج میں جرمن اداروں کی معاونت پر اتفاق۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ سروائیکل ویکسین کے مخالفت کرنے والوں کے منہ بند کر دیے۔ کراچی میں بیٹی کو سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے خود سینٹر لے آئے۔ قومی ویکسینیشن مہم کی تقریب سے خطاب میں کہا، آج تمام لوگ کے سامنے میں نے اپنی بیٹی کو ویکسین لگوائی۔ اپنی بیٹی کی طرح قوم کی سب بیٹیاں عزیز ہیں۔ اپنی بیٹی سے کہا تم میڈیا کے سامنے آؤ اور ویکسین لگواؤ۔ میڈیا کے سامنے فیملی کو لانا مشکل کام تھا۔ حافظ آباد کے علاقے میں اکیڈمی کی چھت گرنے سے ٹیوشن پڑھنے آئے 5 بچوں اور ٹیوٹر سمیت 8 افراد جاں بحق۔ ایک بچہ شدید زخمی۔ ریسکیو 1122 اور مقامی افراد نے ملبہ ہٹا کر بچوں کو نکالا۔ حادثہ عمارت کی خستہ حالی کے باعث پیش آیا۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کے الزام میں گرفتار ملزم کا صحت جرم سے انکار۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں کیس کی سماعت، عدالت نے فرد جرم عائد کر دی۔ ملزم کا صحت جرم سے انکار، کہا جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں کیا۔ کیس کی مزید کارروائی اگلی سماعت سے شروع ہوگی۔ یورپ کے بڑے ہوائی اڈوں پر سائبر حملے، لندن، ہیتھرو، برسلز اور برلن سمیت کئی انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر پروازیں منسوخ، کئی تاخیر کا شکار۔ سائبر حملے میں خودکار نظام کو نشانہ بنایا گیا۔ چیک ان اور بورڈنگ سسٹمز جیم ہو گئے۔ ہزاروں مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ بکنگ اور بیگیج ہینڈلنگ کو کمپیوٹرز کے بغیر چیک کرنا پڑا۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری۔ 24 گھنٹے کے دوران مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوجیوں نے خان یونس میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر بھی بمباری کر کے 2 بچوں کو شہید کر دیا۔ زمینی آپریشن میں اب تک غزہ شہر کی 1700 کثیر المنزلہ عمارتیں تباہ کی جا چکی ہیں۔ غزہ سٹی سے اب تک 4.5 لاکھ فلسطینی نقل مکانی کر چکے۔ 2 روز قبل اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کے 40% حصے پر قبضے کا دعویٰ کیا تھا۔ پرتگال نے بھی فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ باضابطہ اعلان کل کیا جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کئی ممالک فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے۔ فرانس، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، بیلجیم فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر چکے۔ 22 ستمبر کو اقوام متحدہ میں سعودی عرب اور فرانس کی مشترکہ سربراہی میں فلسطین کے معاملے پر اجلاس ہوگا۔ امریکی ہٹ دھرمی کے باعث فلسطینی صدر ویڈیو لنک پر جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ امریکہ نے محمود عباس کو امریکہ آنے کے لیے ویزا جاری نہیں کیا۔ ویڈیو لنک پر خطاب بھی روکنے کی کوشش کی۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے لیے 140 سے زائد عالمی رہنما آئندہ ہفتے نیو یارک پہنچیں گے۔ پاکستان سمیت مسلم ملکوں کے رہنما فلسطینیوں اور غزہ کا معاملہ اٹھائیں گے۔ ورک ویزے پر امریکہ جانے کے خواہش مند افراد کے لیے بری خبر۔ امریکی صدر نے امیگریشن محدود کرنے کے لیے H-1B ورکر ویزے کی سالانہ فیس $1 لاکھ مقرر کر دی۔ نئے اقدام سے ٹیکنالوجی کمپنیز کو بڑا جھٹکا لگے گا۔ سب سے زیادہ متاثر بھارت ہوگا، کیونکہ کئی ٹیک کمپنیاں بھارت اور چین سے ٹیکنالوجی ماہرین کو امریکہ میں ملازمت فراہم کرتی ہیں۔
मोदी जी ये है आपकी औकात। कांग्रेस रहनुमा और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी अमेरिकी H-1B वीजा फीस में इजाफे पर भड़क उठे। कहा मोदी एक कमजोर वजीर आजम हैं। H-1B वीजा रखने वालों में 71% भारतीय हैं। ट्रंप इंतजामिया के फैसले से भारतीय वर्कर्स को बड़ा नुकसान होगा। बीजेपी रहनुमा और वज़ीर दाखिला अमित शाह को जलसे में राहुल गांधी पर तनकीद महंगी पड़ गई। जलसे में शामिल लोगों के अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ वोट चोर के नारे। अमित शाह को शर्मिंदगी से बचने के लिए खिताब को मुख्तसर करना पड़ा। अमेरिका का मनशियात स्मगल करने वाले एक और जहाज पर हमले का दावा। अमेरिकी फोर्सेस ने बहरी जहाज पर हमला करके 3 अफराद को हलाक कर दिया। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक बहरी जहाज मनशियात स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी जानिब वेनेजुएला ने अक़वाम मुत्तहिदा से अमेरिकी हमलों की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण 21 और 22 सितंबर की दरमियानी शब होगा। जुज़वी सूरज ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, बहरुल काहिल, बहरा ओकियानूस और अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। पाकिस्तान में नहीं मुशाहिदा हो सकेगा। करतारपुर में बाबा गुरु नानक गुरुद्वारा में ज्योति जोत की 3 रोज़ा तकरीबात। दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। पाकिस्तान प्रबंधक कमेटी और इंतजामिया की जानिब से मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। भारत ने सिख यात्रियों को मजहबी तकरीबात में शिरकत की भी इजाज़त नहीं दी। मरकज़ी तकरीब 22 सितंबर को होगी। और बेशकीमत हीरा लूटने वाले खतरनाक मुजरिमों को पकड़ने का मिशन। क्राइम थ्रिलर फिल्म नाउ यू सी मी नाउ यू डोंट का ट्रेलर जारी। फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।